فرقہ، جمہور کہتے ہیں میجارٹی کو، یہاں بھی بہت زیادتی ہو رہی ہے آج کل، یہ مولائی فرقہ جو ہے نا، یہ نفاق ہے، کیا ہے، اللہ جانے کیا چاہتا ہے امت میں انتشار کرنا، اور یہ تصور اس طرح پیدا کر رہے ہیں، ساری دشمنی اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت سے دشمنی نکالنے کے لیے کچھ بھی بکے جا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی شرح المطالب فی مبحث ابی طالب، جس میں ابو طالب کو کافر لکھا، مگر معاف کرنا اعلیٰ حضرت پہلے شخص نہیں، اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں ہے کہ آنکھ بند تھی نیند سے اٹھے اور قلم لکھ دیا ابو طالب کافر۔ بھائی ابو طالب کے کفر پر جمہور علماء کا اتفاق ہے، جمہور کہتے ہیں میجارٹی کو، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ ہے، الفقہ الاکبر میں وہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کفر پر مرے، امام شافعی ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے ایک دو نہیں کئی حدیثیں لائی ابو طالب کے کفر پر، جیسے مثال کے طور پر مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل حدیث لاتے ہیں کہ ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت علی آئے، یا رسول اللہ آپ کا بڈھا کافر کفر پر مرا، ماتا دال یہ لفظ آیا عربی میں، کفر پر مرا ہوا، ماتا علی الدال، کفر پر گمراہیت پر مرا، حضور نے کہا اس کو تنگڑے میں دبا دے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ ابو طالب کا انتقال کا وقت قریب آیا، رسول اللہ ابو طالب کے پاس پہنچے، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے میں تیرے ایمان کا ضامن ہوں۔ پاس میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل نے کہا ابو طالب باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیں گا؟ ابو طالب نے کہا میں اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہوں، یہاں تک کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو طالب کا کفر پر انتقال ہو گیا، ایمان نہیں لایا۔ حضرت امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے لکھا حضرت عباس جو حضور کے دوسرے چچا ایمان لائے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بڑا عجیب دوگلا مذہب ہے ان مولائیوں کا، عمار کی حدیث ان کو مسلم میں نظر آ جاتی ہے، وہی مسلم میں ابو طالب کی حدیث نہیں آتی ان کو نظر، بخاری میں نظر نہیں آتی ان کو، بڑا عجیب دوگلا مذہب ہے ان لوگوں کا۔ بھئی مانتے ہو تو پورا مانو نا۔ صحیح مسلم میں حضرت عباس حضور سے کہتے ہیں مدینے میں یا رسول اللہ ابو طالب آپ کا چچا آپ کے لیے لڑتا تھا، حجت کرتا تھا، آپ کی حفاظت کرتا تھا، آپ نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا؟ حضور نے کہا گردن تک آگ میں ڈوبا ہوا پایا میں نے ابو طالب کو، میری رفاقت میری محبت کا صلہ اس کو یہ ملا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں عذاب میں تخفیف کر دوں، کمی کر دوں، تو گردن سے کھینچ کر میں نے تخنوں تک کی آگ میں کر دیا۔ اگر ابو طالب ایمان لائے تو آگ میں کیا کر رہے تھے بھائی؟ پھر سوال تھا اگر اجازت ہو تو، جی کہ وہ یہ ہے کہ ایمان ابو طالب کے متعلق، جی سر، حضرت جناب ابو طالب کے متعلق جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ جب ان کے آخری رحلت کے وقت ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں آپ کی شفاعت کر سکوں، تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو یہ بہت پروپیگنڈا ہے کہ وہ مطلب کافر یہ فلانا ڈمکانا جو باتیں ہیں، تو اس کے متعلق اگر وضاحت مل جائے تو جی جی یہ بات سچی ہے یا ایسی ہی بس جسٹ پروپیگنڈا ہے؟ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ تو بخاری کی حدیث ہے نا، دیکھیں میں احمد بن حنبل کا قول آپ کو دکھاتا ہوں، وہ کوئی شیعہ حدیث نہیں، وہاں پہ حجت نہیں ہے، اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں روایت، یہ کتاب ہے کتاب الموضوعات لأحمد بن محمد لعلامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن جوزی القرشی، جزء ثانی، چھاپ المدینہ المنورہ، کتاب سنہ 1967 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 24، صفحہ نمبر 24 میں نے عبداللہ ابن احمد کہتا ہے کہ میں نے احمد بن حنبل سے، احمد بن حنبل بہت بڑا محدث ہے، بخاری سے بڑا محدث ہے، مسلم سے بڑا محدث ہے، وہ ان کا استاد ہے۔ احمد بن حنبل کہتا ہے سألت ابی، میں نے اپنے والد سے پوچھا، فقلت ما تقول فی علی و معاویہ، علی علیہ السلام اور معاویہ کے مختلفات میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ فاطرق ثم قال ایش اقول فیہم، اس نے سر نیچے ڈالا میرے والد نے، احمد نے، اور پھر اس نے کہا کہ میں اس مسئلے میں کیا کہوں، ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا، امیر المومنین علی علیہ السلام کے بہت سارے دشمن تھے، ان کے دشمنوں نے ان کے تلاش کی، جستجو کی کہ ان میں کوئی عیب ہمیں نظر آئے، وہ ایسی چیز جس کو ہم پروپیگنڈا کریں، بڑا چڑھا کے پیش کریں تاکہ دشمنی ان سے، ٹھیک ہے نا، بالکل فلم یجدوا، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، مثلا کہہ دے بزدل ہے، کہہ دے مثلا تقوی نہیں ہے، نستجیر باللہ، ایمان نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی مذمت کی ہو، کبھی مثلا کوئی ڈانٹا ہو، بالکل، یا مثلا جنگ سے بھاگے ہوں، ہاں کچھ بھی نہیں ملا ان کو، کچھ بھی نہیں ملا، بالکل ملے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا میرے عزیز؟ تو ان کے رشتہ داروں کو ڈھونڈو، اس کے والد صاحب کو، ٹھیک ہے نا، والد صاحب کو کہ بھئی یہ کلمہ نہیں پڑھے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے خود مخالفین نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو دیوان ہے انہوں نے نقل کیا، میں ان کا دیوان آپ کو دکھا دیتا ہوں، جو اشعار ہیں وہ بہت بڑے شاعر تھے،
وہ سعودی عرب میں چھپی ہے، ان کا دیوان جو ہے بہت سارے ملکوں میں چھپی ہے، کیونکہ ان کا دیوان بہت شعر کے لحاظ سے بہت ہی پیارا دیوان ہے۔ میں آپ کو ان کا کچھ اشعار دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے شعراؤنا دیوان ابی طالب علیہ السلام، دیوان حضرت ابو طالب علیہ السلام، جمع ہوا شرح ہوا دکتور محمد تونجی، چاپ دار الکتب العربی، کتاب چھپی سن 1994 میں۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، مثلا ان کا شعر ہے صفحہ نمبر 21 میں، اشعار جو ہیں وہ بھئی اسلام کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کوئی شہادتین پڑھا نا، وہی اسلام ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ان کا شعر ہے، فرمایا انت الرسول وقال يمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں ان کا شعر ہے، انت الرسول رسول اللہ نعلمه علیک نزل من ذی العزة الکتب، انت الرسول، آپ رسول ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، نعلمه، ہمیں اس بات پہ یقین ہے، علیک نزل من ذی العزة الکتب، رب صاحب عزت نے، وہ رب عزیز جو صاحب عزت ہے، اس کی جانب سے آپ پر کتابیں نازل ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی بھی گواہی ہے، رسالت کی بھی گواہی ہے، واہ قرآن، سب اسلام اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے۔ اچھا اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، روایت ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ علی عن یمینہ وجعفر مع ابی طالب یکتم اسلام، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، علی علیہ السلام ان کے چھوٹے صاحبزادے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جعفر بھی تھے لیکن جعفر اپنا اسلام چھپا رہے تھے۔ فضرب عضده وقال اذهب فصل جناح ابن عمك، انہوں نے اپنے بیٹے جعفر کے کندھے پہ مارا اور کہا جاؤ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ، اس کے ساتھ نماز پڑھو، اور یہ اشعار انہوں نے پڑھے اس وقت، ان علیا وجعفرا ثقتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی علیہ السلام اور جعفر یہ میرے دل کے سکون ہے، میرے دل کے اطمینان کے سبب ہے، عند احتدام الامور والکرب، جب کوئی مشکل پیش آتا ہے، جب کوئی خطرے کی بات آ جاتی ہے، جب کوئی غم غصہ تشویش کی بات آتی ہے، تو میرا جو دل کا بھروسہ کون ہے؟ علی اور جعفر۔ اراہما عرضۃ اللقاء اذا سامیت او انتمی الی حسبی، جب بھی کوئی مشکل ہو، کبھی چیلنج ہو، دشمنوں کا سامنا ہو، تو میرے دل کا بھروسہ، میرا قوت بازو کون ہے؟ علی علیہ السلام اور جعفر۔ لا تخذلا وانصرا ابن عمکما، اے میرے دو بیٹے، علی اور جعفر علیہ السلام سے خطاب ہے، کبھی اکیلا نہ چھوڑنا اپنے چچا کے بھائی کو، اور ہمیشہ نصرت کرنا اپنے چچا کے بھائی کو، اخی لأمی من بینہم و ابی، کیونکہ وہ ان کے والد صاحب حضرت عبداللہ علیہ السلام میرے سکے بھائی ہیں، ہم ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام ان کے بھائی تھے، دنیا سے گئے، اب بھائی کو بھائی سے پیار ہوتا ہے نا، جوانی میں دنیا سے چلا جائے، ان کا ایک ہی شہزادہ، ایک ہی نشانی ہے دنیا میں، حضرت عبداللہ علیہ السلام کی ایک ہی نشانی ہے دنیا میں، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو اپنے آنکھ کے تاروں کی طرح انہوں نے پالا تھا، اپنے گھر میں پالا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، پیغمبر کس کے گھر میں پلے بڑے ہیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں، وہ والد کی طرح ان کے لیے۔ اچھا، واللہ لا اخذل النبی ولا یخذلہ من بنی ذو حسبی، اللہ کی قسم میں نبی کو، محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کہہ کے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور میرے اولاد میں سے جو بھی ذو حسب ہے، میرے اولاد میں سے جو بھی باغیرت ہے، اس نبی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اچھا میں ایک اور شعر آپ کو دکھا، اس طرح ان کے اشعار بھرے پڑے ہیں، سب مدح ہیں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اچھا کیونکہ ایک وہ بھی تو ملتا ہے کہ مطلب قرآن میں ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ جنت میں ایسے ہوئے گا جیسے دو انگلیاں میرے ساتھ ہیں، اور پوری زندگی کفالت کی جناب ابو طالب نے، تو بالکل، لیکن کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ ہے کہ جو ڈینائی کرتے ہیں اس چیز کو۔ لیکن ایک ایک منٹ میں بہت اہم سوال ہے، اگر آپ کی اجازت ایک منٹ مجھے ایک اور پڑھنے دو بھائی۔ جی بالکل، مثلا بالکل یہ صفحہ نمبر 35 میں ان کا شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے، شعر نمبر 19 ہے، وقال یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلے مدح میں، انت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں، قرم اغر مسود، سردار آپ ہیں، مالک آپ ہیں، بادشاہ آپ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کب یہ بات ہو رہی تھی؟ یہ زمانہ، وہ زمانہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی نہیں تھا، ایک ہی پناہ تھا نبی کا، وہ حضرت ابو، ایک ہی ناصر تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ للمسودین اکارمی طاب و طاب المولد، آپ جتنے دنیا میں شریف لوگ ہیں، آپ ان سب کے دل کا بھروسہ، ان سب کے لیے شرافت کا منبع ہیں، آپ پاک ہیں، آپ کی ولادت پاک ہے۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابو طالب علیہ السلام کافر، ان کا یہ بھی تو عقیدہ کہ نبی کے دونوں والدین کافر تھے نا، وہ تو صرف ابو طالب علیہ السلام کو تو نہیں کہتا نا،
وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والد اور والدہ کو، ان کے پورے خاندان کو یہ مشرک کہتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے برتری دی ہے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور خال عمران کو اور عام آل عمران کو. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا خاندان کیا ہے؟ انما المشرکون نجس. قرآن کیا آیت ہے نا، انہوں نے نستجیر، سب انبیاء سے نستجیر باللہ، سب انبیاء سے نستجیر باللہ. جو میں لفظ کیا عرض کروں، ان کا کفر عقیدہ بیان کر رہا ہوں، مجھے ڈانٹو، گھٹیا ترین نستجیر باللہ.